حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی سب سے پہلے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی نون لیگ کے کیمپوں میں کوئی ایسی سیاسی ہلچل ہے، نئی پارٹی کی کوئی بازگشت ہے؟ کیا واقعی صف بندی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، کوششیں کی گئی تھی کہ جس میں 3 سیاستدان شامل تھے اور اس میں سابق جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور وہ 3-4 رکنی جو گروپ تھا، ان کی کوشش تھی کہ یہاں پر ایک نئی پارٹی بنا لی جائے، جس میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک باغی گروپ تھا، ان کی جانب سے جو ہے وہ کوششوں کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے اس طرف آمادگی کا اظہار نہیں کر رہے۔ یہ بات کہنا مسلم لیگ نون کے اندر کچھ ناراض گروپ تو ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ معاشی جو ہے اس سے معاملات کو کنٹرول کرنے کا پلان دینا چاہیے، ہمیں عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے اور ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی سچویشن سے باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بیانیے سے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا بیانیے کو جس طرح توڑ مروڑ کر یا جسے کہا جا سکتا ہے اس کی سرجری کر اب ایک نیا بیانیہ سامنے لے کر آئے ہیں، جس میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ اس لیے رکھیں گے کیونکہ جب عدالت میں یہ معاملہ ایک چلے گا تو وہ ان کا خیال ہے کہ شاید کسی ایک 5 افراد میں سے کوئی ایک آدھ شخصیت کو عدالت سے سزا سنائی جائے یا اس طرح کو معاملہ ہو جائے تو وہ اس کو اپنا کریڈٹ لے کے دیکھیں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور یہ چیز لے کر جب پاکستان آئے تو پھر جو ہے اپنی سیاسی جو ہے مہم کا آغاز کریں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی پریشانی یہ ایک سامنے آ گئی کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیٹاگوریکلی ایک چیز کلیئر کی، انہوں نے کہا کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی تاریخ کا اعلان نہیں دیا، ابھی صرف انہوں نے کہا ہے کہ آپ جنوری کے اختتام پر آپ دیکھیں گے کہ ہم اعلان کریں گے یا جو ہے وہ انتخابات ہوں گے یہ جنوری کے اختتام پر۔ ان کا خیال یہ ہے اور مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت کا خیال یہ ہے کہ شاید انتخاب جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے، جس چیز کو لے کر وہاں پر میٹنگ میں بہت غور و خوض کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک پریشر تو ڈیولپ نہیں کر سکتے، لیکن جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہم ان پر جو ہے یہ بات مدعا سامنے رکھ سکتے ہیں، ایجنڈے میں شامل کر سکتے ہیں کہ اس طرف آئیے۔ یہ بات پھر اب معاملہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو بڑی سنجیدگی اختیار کی گئی ہے اور اس پر بھی معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں چلیں گے۔ اور دوسری بات، جس طرح نئی پارٹی کی بات کر رہی ہیں، پہلے بھی تو پارٹیاں بنی، انہوں نے کیا کیا، وہی لوگ وہی کھوٹے قصے سکے جو پہلے پارٹیوں میں جاتے رہے، مسلم لیگ نون میں گئے، پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے، پھر پاکستان تحریک انصاف میں گئے۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم نئی پارٹی بنانے سے ہم جو ہے عوام کا اعتماد حاصل کر لیں گے۔ ان کے پاس ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی انہوں نے تنظیم سازی کا آغاز نہیں کیا، یہاں تک کہ جو 2 نئی پارٹیاں بنی تھی جس میں آئی پی پی شامل ہیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین شامل ہیں، ابھی تک ان کی پارٹیاں رجسٹرڈ نہیں ہوئی، ان کی کوئی تنظیم سازی، کوئی ان کا جھنڈا سامنے نہیں آ سکا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر نکلیں گے وہ ان کے پاس آ جائیں گے اور ان کو اس سے سہولت مل جائے گی۔ ہوا کیا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نشان الاٹ ہو گیا، اب وہ بھی جو ہے عوام ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہو یا آئی پی پیز، وہ صرف ابھی دکھاوے تک موجود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی افراد، کوئی ایسی شخصیت ان کے ساتھ جڑ رہی ہے، اور جو ہیں وہ گم گو کا شکار ہیں کہ کیا مستقبل میں ان پارٹیوں کا کیا ہوگا، کیا مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکے گی، ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ان کا بیانیہ ہوگا، کیا منشور لے کر آئیں گے عوام کے سامنے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ماضی میں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے اور انہی کی جو ہے وہ احتساب بھی معاملات بھی بڑے کلیئر نہیں ہے، ان کو تو اپنے معاملات پڑ گئے کہ اب جب احتسابی عمل کا آغاز ہوگا، جب اس کا معاملات تیزی کی طرف جائیں گے جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں، تو وہ پھر کہاں سٹینڈ کریں گے۔ یوں اگر یہ کہا جائے کہ ایک نئی پارٹی کا آغاز ہو جائے، مارکیٹ میں آ جائے، تو ان کو بھی میرے خیال میں کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ عوام اب یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسے چہرے جو ہے وہ سامنے آئے جو ملک کا سوچے، جو ملک کو آگے لے کر چلے، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں جو سینئر ایکسپرٹس ہیں وہ تو 1970 کی جو ہے بار بار دہائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے سبق سیکھیں، اور ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ماضی سے سبق سیکھیں اور آپ کے جو اقدامات ہوئے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ معاملہ خدا نہ خواستہ انارکی کی طرف چلے جائے۔ عوامی مسائل کو ہمیں ترجیحات میں شامل رکھنا چاہیے، یہ چھوڑ دیں۔ وہ نہیں یہ جانتے اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، وہ نہیں یہ چاہتے کہ آپ یہ کسی کے خلاف جو ہے احتساب کی بات کریں، وہ کہتے ہیں عوامی مسائل کی بات کریں۔ کون عوامی مسائل کی بات کرتا ہے؟ عوامی مسائل کی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جی حسن صاحب کا کامنٹ آ چکا